نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار بات کرتے ہوئے ایک معروف ملحد اپنی کہانی کچھ یوں بیان کیا: مجھے خدا سے کوئی ضرورت درپیش نہیں آئی، لیکن جب میری بیٹی کی موت ہو گئی تو میں بھی اس بارے میں بے ساختہ سوچ پڑا، کاش اگر کہیں کوئی معبود ہوتا تو یقیناً یہ ایک اچھا خیال ہوتا۔ ہم اپنی بیٹی کی المناک بے وقت موت سے مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ اس وقت میرے بوجھل دل کی تسلی کے لیے ایک خدا کی ضرورت پیش آئی۔ پیارے عزیزو، نہ تو اس دنیا کو کسی نے تخلیق کی ہے اور نہ ہی اس روئے زمین پر بسنے والوں کو کسی نے تخلیق کی ہے، اور یہ جو خدا، معبود، پروردگار لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں، حقیقت میں ایسی کوئی بھی طاقت ہے ہی نہیں۔ یہ نظریات ملحد لوگ رکھتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو عقلیت پسند کے طور پر متعارف کرواتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے اندر عقل و دانشمندی کا بہت فقدان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی جارحیت کی پیش نظر آج بھگوا انتہا پسند کسی بھی خدا کو نہ ماننے کے اس پروپیگنڈے کو بڑے ہی مؤثر انداز میں استعمال کر رہا ہے۔ اسلامی تبلیغ فرقہ پرستوں کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ کسی نظریے کے ساتھ تعامل کے اسلامی صلاحیت سے وہ انتہائی خوف زدہ رہتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں یا اسلام کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ان کے خلاف زبردست مورچہ اپنایا جاتا ہے اور انہیں زد و کوب کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں۔ ایک طرف سنگھی حکومت اور پولیس کے ذریعے متحرک اسلامی مبلغین اور اداروں کو خاموش کیا جا رہا ہے اور جلا وطن کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف فحاشی، جھوٹ اور توہین رسالت کو پھیلانے والے ملحدین کا بھانڈا پھوڑا جا رہا ہے۔ بہت سے ملحد گروہ جو اب RSS کی زیر پرورش ہیں، ایک تنظیم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا اصل ہدف مسلمانوں کی تعلیمی، تفکیری اور معاشی اعتبار سے چل رہے پیش رفت اور تقویت عمل کے مشعل بجھا دینا، نیز روحانی، اخلاقی اور سماجی مضبوطی اور احساس ترقی کے خوابوں کو خاک میں ملا دینا ہے۔ خاندانی جھگڑا، مسلک یا مسجد کے امام سے اختلاف، والد کا دوبارہ شادی کر لینا وغیرہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مدعا بنانے والوں میں ناستک یعنی ملحد کا بہج بآسانی نشو نما پا سکتے ہیں۔ پھر ذہنی بیماری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جلد ہی بہت سے لوگ اس تباہ کن زندگی میں ڈوب جاتے ہیں اور وحشیانہ وضع کا طلوع ہونے لگتا ہے۔ شراب و شباب، آزادانہ جنسی تعلقات اور انتشار کی بے ادب بے حس زندگی سے تنگ آ کر بعض لوگ واپسی کرتے ہیں تو بعض خودکشی کر گزرتے ہیں۔ پیارے عزیزو، جس طرح اس ملحد نے اپنی بیٹی کی موت کے وقت خدائی عظمت کا وجود تلاش کیا تھا، اسی طرح سے ہم امید کرتے ہیں کہ تمام عقل پرست حضرات مرنے سے پہلے اپنی عقل و دانشمندی سے فائدہ اٹھا لیں۔